قل سموہم، اے حبیب آپ ان سے فرمائیے ذرا ان جھوٹے خداؤں کے نام تو بتاؤ تم. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ایسی مخلوق نہیں ہے ان کے جھوٹے خدا کہ ان کا نام لیا جائے. اگر ان کے نام تو بتاؤ کیا ہے. اگر نام بھی انہوں نے خود نے رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم ان کے نام بتا کر اللہ کو کیا کوئی ایسی بات بتا دو گے کہ جس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے زمین میں. یعنی اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے خداؤں کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کا خدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ انتہائی نفرت کا انداز ہے ان جھوٹے خداؤں سے. حالانکہ ان کے نام ہے لات، منات، حبل، عزا، ان لوگوں نے رکھے ہوئے تھے نام، لیکن اللہ نے یہاں پر نفرت کے اظہار کے لیے ان کا ذکر بھی نہیں کیا. اور فرمایا کہ تم ان کا نام لے کے کیا اللہ کو ایسی بات بتا دو گے کہ جو اس کو پتہ نہیں ہے. وہ تو وہ ذات ہے کہ جو مٹی کی تہوں کے اندر، پانیوں کی گہرائی کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کے نظام کو بھی چلا رہا ہے. وہ تو ہر شے سے واقف ہے، کیا تم اس کو بتاؤ گے نام؟ فرمایا کہ ہم بظاہر من القول، یا یوں ہی اوپری بات کرتے ہو تم لوگ، فالتو باتیں کرتے ہو بلا وجہ کے. یعنی بتا دیا کہ تم فالتو باتیں ہی کرتے ہو. تم خدا کو کیا بتاؤ گے؟ خدا کے مقابلے میں کیا لے کے آؤ گے؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو خدا وحدہ لا شریک کے مقابلے میں تم لے کر آؤ. فرمائے کہ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ کافروں کی نگاہوں میں ان کا فریب اچھا ٹھہرا ہے. وہ صدوا عن السبیل، اور وہ راہ سے روکے گئے. مراد یہ ہے کہ کافر اس وقت جو کفر کر رہے ہیں، چاہے وہ عیسائیت کی صورت میں کر رہے ہوں، چاہے وہ یہودیت کی صورت میں کر رہے ہوں، چاہے وہ ہندو مت کی صورت میں کر رہے ہوں، چاہے وہ سکھ مت کی صورت میں کر رہے ہوں، چاہے وہ بدھ مت کی صورت میں کر رہے ہوں، چاہے کسی بھی صورت میں کر رہے ہو، اسلام کے علاوہ سب کا سب باطل ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے، اور اسی کی تعلیمات آفاقی ہیں، اور لا محالہ انسان کو اسی کی تعلیمات ماننا پڑتی ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. یہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں جو بہت ترقی یافتہ لوگ کہلاتے ہیں وہ عیسائی یا یہودی کہلاتے ہیں، اور جو دیگر لوگ ہیں وہ چاہے بدھ مت ہو، سکھ مت ہو، ہندو مت ہو، کوئی بھی ہو، آج تک یہ لوگ انسان کو انسان کا مقام نہیں دے سکے. اب کتنا ترقی یافتہ ملک امریکہ کہلاتا ہے، اب وہاں پر صرف ایک بندے کو نفرت کی وجہ سے مار دیا گیا کہ اس کا رنگ کالا ہے، گوروں نے کالے کو مار دیا. پھر اسی پہ بس نہیں کی اور دوسرے کالے کو مار دیا. اور یہ ترقی یافتہ کہلانے والے اور جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آج تک اپنے یہاں پہ جو انسانیت کی ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں، انسانیت کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اس کو ختم نہیں کر سکے. آج بھی کالوں کے چرچ الگ ہے، گوروں کے چرچ الگ ہے. اس قسم کے یہاں پہ تفاوت آج بھی پائے جاتے ہیں. یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جنہوں نے 1400 سال پہلے فرما دیا کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پہ فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے. ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ تقوی والا وہ ہے، زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو اسلام نے انسانیت کو معیار دیا ہے کہ کیا معیار ہے. تم ساری دنیا کے اندر اپنے ترقی کا ڈڈورا پیٹ رہے ہو. تو یہ اتنا برا نظام ہے جو انسان کو انسان کا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ترقی کے نام پر ان لوگوں نے عورت کو جن سے بازار بنا دیا ہے. ہر بکنے والی چیز کے ساتھ عورت کی فوٹو لگا دی ہے، ہر چیز کے ساتھ عورت کی فوٹو لگا دی، اور کہتے ہیں ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، ہمارا نظام بڑا اچھا ہے، اس پہ تکبر کر رہے ہیں. تو اسی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا
بل زین للذین کفروا، بلکہ ان کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے مکرہم، ان کی چالاکی کو، ان کے فریب کو، وہ صدوا عن السبیل، اور اپنے اسی وجہ سے وہ راستے سے روک دیے گئے ہیں، ہدایت کی راہ سے وہ لوگ روک دیے گئے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ یہ لوگ، اتنا ظلم کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ یہ، اس کے باوجود سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ بڑی زبردست بات کہہ دی ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے تو چونکہ ان لوگوں نے اپنے عقل پہ بھروسہ کیا اور وحی کے ذریعے جو ہدایت ملی ہے اس ہدایت کی پیروی نہیں کی، تو ان کی عقل نے ان کی گمراہی کو بڑا اچھا کر کے دکھایا اور بتایا کہ تم بڑے ترقی یافتہ لوگ ہو، تم بڑے زبردست لوگ ہو۔ تو اس کی وجہ سے یہ اپنی عقل کی وجہ سے اس گمراہی کے پیچھے لگ گئے، تو اس گمراہی کے پیچھے لگ جانے کی وجہ سے پھر یہ خدا کی راہ سے دور ہو گئے۔ تو اب چونکہ انہوں نے اپنے من سے، اپنی پسند سے گمراہی کو اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے گمراہی پیدا کر دی۔ تو اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ہاں، یہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اسلام کی حقانیت کو دیکھیں، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، جیسے ان میں سے بعض لوگ دیکھتے ہیں اور پھر اسلام کی اچھائی کو دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے ہدایت پیدا کر دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ڈکی چھپی بات نہیں، بالکل کھلی ہوئی بات ہے، بلکہ اسلام کی حقانیت جو جو ان پہ ظاہر ہوتی ہے تو یہ لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنی بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں کہ انسان ذرا سا غور کر رہے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ مگر یہ اب چاند پہ جو لوگ گئے تھے ان لوگوں نے زمین پہ آنے کے بعد آ کر بتایا کہ ہم نے چاند پر اذان کی آواز سنی ہے، لیکن اس کہانی کو ان لوگوں فوری طور پہ انہوں نے سمیٹ دیا، فوری طور پہ بند کر دیا، اس کو عام نہیں ہونے دیا۔ پھر یہ کہتے تھے کہ جو مخلوق بغیر باپ کے پیدا ہو جائے وہ خدا ہوتا ہے، خدا کا بیٹا ہوتا ہے، تو انہوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اسی وجہ سے مانا۔ تو ان کے اپنے سائنسدانوں نے کلوننگ کی اور بھیڑ کے سنگل سیل سے انہوں نے بھیڑ پیدا کی، تو ان کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ بھائی جو بغیر باپ کے پیدا ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہوتا، ورنہ یہ بھیڑ بھی خدا ہے۔ تو انہوں نے اس سائنسی تحقیق کو بند کر دیا، چھپا دیا کہ ہمارا جھوٹا عقیدہ جو ہے نا اس کی حقیقت نہ کھل جائے۔ تو اب یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔